अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो अहम मुलाकातों के बाद जो बैरूनी आकाओं से की गई हैं, उसके बाद मज़ीद ग्रीन सिग्नल दिया गया है और क्रैकडाउन में तेज़ी आई है। लाहौर से लेकर कराची तक तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। टिकट होल्डर्स हों या वो लोग जिन पर हल्का सा भी गुमान हो, यहाँ तक कि जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि पार्टी को छोड़ दो, दूसरी पार्टियों के लिए कंपेन करो। इस हद तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। एक और प्लान सामने आया है और वो ये है कि हर हलके का बजट 25 से 50 करोड़ होगा, सिर्फ इस काम के लिए कि आपने 25 से 30 हज़ार लोगों के वोट खरीदने हैं हर हलके में। अनलिमिटेड बजट है इनके पास। अब अगर पंजाब के 140 या 142 हलके हैं तो कम से कम 100 हलकों में इसी तरह का काम किया जाएगा। जाहिर है कि इसके लिए फंडिंग इनके बैरूनी आका ही देंगे। ये अपने पास से अपनी लूट का माल तो नहीं लगाएंगे। इस टाइम अनलिमिटेड फंडिंग इनको अवेलेबल है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग में सालाना अरब डॉलर लगा रहा था। अब चंद मिलियन डॉलर देकर वो पूरा इलेक्शन खरीद सकता है। उसे क्या ज़रूरत है अपनी फ़ौज भेज के मरवाने की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आज आप 8 फरवरी को वो काम करेंगे जो अफ़गानों को करने में 20 साल लग गए। आपको बताता हूं, लेकिन पूरा प्लान पहले समझ लें। वोट किस तरह खरीदे जाते हैं, क्योंकि अंदर जाके जिस बंदे ने जहां वोट डालना है वो तो नहीं पता चलेगा। लोगों से उनके शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं 5,000 रुपया दे के फी कस, या 10,000 रुपया दे के आईडी कार्ड ले लिए जाएंगे ताकि इलेक्शन वाले दिन वो वोट डालने ही ना जा सकें, और फिर उनके नाम का जाली वोट डाला जा सकता है। इस तरह से धांधला किया जाएगा। ये पूरा प्लान है। ये तकरीबन कोई 50 अरब की गेम है जो पंजाब में खेली जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ और इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बताने का मकसद आपको मायूस करना नहीं है। ये इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए इसलिए तैयार हैं कि इनको पता है कि इनके तिलों में तेल नहीं है। इनकी गेम ओवर हो चुकी है। ये 30-30 हज़ार की गेम डाल के भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकते, वोट नहीं हासिल कर सकते। लीड बहुत ज़्यादा है, 50-60 हज़ार नहीं, 80-80 हज़ार की लीड होगी तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सूरत हाल है ग्राउंड पर। इसलिए इन सारे हरबों से आपने मायूस नहीं होना। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पैसा लगाने के बावजूद भी रिपोर्ट्स यही हैं कि तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। ऐसे में फजल रहमान के ये दो आपने शॉर्ट्स क्लिप्स देखने हैं कि वो कह क्या रहे हैं, ये ज़रा सुने। हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देने को तैयार है, ब्यूरोक्रेसी का भी साथ देने को तैयार है, लेकिन वो आए, इस रुख पे चले तो सही। अगर वो हम पर इस किस्म की मखलूक को मुसल्लत करना चाहते हैं जिसका मनाजर इस सूबे ने 10 साल में देखा और विफाक में आपने 3.5-4 साल तक देखा, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। जी, फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मांग रहा है इस्टेब्लिशमेंट से, और ये हुकूमत क्योंकि तमाम असेसमेंट करने के बाद नहीं मिल सकती, यही नज़र आ रहा है, इसलिए एक और प्लान है जिस पर अमल किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो इस टाइम सोचे जा रहे हैं। एक प्लान ये भी है, ये ज़रा सुने फजलुर रहमान के अपने ज़ुबानी। भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन कराना ना कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसने आइन को जी। अब बहाना बनाया जा रहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कंपेन भी नहीं चला सकते। कंपेन ना चलाने की असल वजह आपके अपने करतूत हैं। लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बहाना यहाँ पर दहशतगर्दी और दीगर हालात का बनाया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी करने के बारे में सोचा जा रहा है, यानी बाकी मुल्क में इलेक्शन करवा लिए जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई नुमाइंदगी ना मिल सके। लेकिन ये इनकी भूल है। जो हाल खैबर पख्तूनख्वा में है वही पंजाब में है, वही बलूचिस्तान और सिंध में है। सिंध गो थोड़ी सी फाइट कर सकता है क्योंकि बैरून सिंध में अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के पंजे बड़े ख़तरनाक हद तक गड़े हुए हैं निज़ाम में। वहाँ के लोगों का अगर खौफ दूर हो जाए और उन्हें वडेरों से बचाने की गारंटी दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ हो, तो वो भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन बाकी मुल्क में वन वे ट्रैफिक चल रही है। ऐसे में 8 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं रहा।
الیکشن کا شیڈیول اگلے 2 ہفتوں میں آنے والا ہے، اس کے بعد محض 2 مہینے کی گیم رہ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دسمبر کی 1 تاریخ کو الیکشن شیڈیول آتا اور 54 دن کا شیڈیول آتا اور 23 یا 24 جنوری کو الیکشن ہو جاتے، لیکن چلیں 2 ہفتے اور صحیح، 2 مہینے کی گیم رہ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو شکست دینے کے لیے افغانیوں کو 20 سال لگے، اس دوران ان کے ہزاروں لوگ مرے، زخمی ہوئے، پورا ملک تباہ ہوا، لیکن آخر کار انہوں نے شکست دے دی۔ امریکہ کا اس سے زیادہ خطرناک پلان ہے چند بڑے لوگوں، جرنیلوں، ججز اور چند سیاستدانوں کو خرید کے پاکستان پر پھر قبضہ کرنے کا پلان ہے۔ اس پلان پہ وہ بہت حد تک عمل پیرا ہو چکے ہیں، لیکن 8 فروری ایک ایسا دن ہے جب آپ یہ قبضہ چھڑوا سکتے ہیں۔ 8 فروری کو آپ وزیر اعظم چننے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے، 8 فروری کو آپ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ چننے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے، 8 فروری کو آپ امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو شکست دینے کے لیے ووٹ ڈالیں گے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی سپر پاور کا قبضہ کوئی قوم ایک ووٹ کی طاقت استعمال کر کے ختم کروا لے گی۔ اس بار آپ کے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 76 سالوں میں پاکستان کو جو کنٹرول کر رہے تھے، جو ایک لیچ کی طرح پاکستان کا خون نچوڑ رہے تھے، وہ چہرے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وہیں امریکہ اسرائیل کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا۔ وہ جو دفاع کرتے تھے وہ بھی اب دفاع نہیں کر پا رہے، سب اس کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے رہے ہیں، اور بائیڈن کو اس ٹائم بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اگلا الیکشن جیتے گا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے۔ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں اب جیت کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، یعنی دنیا میں بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہو گئی ہے، اور ہمارے لوکل لیول پر بھی لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہوئی ہے۔ یقیناً اس سے کچھ اچھا برآمد ہوگا۔ سوشل میڈیا نے بہت ہی جمہوری کر دیا ہے عوامی ڈسکورس کو، ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، اور یہ بھی ایک غیبی مدد سمجھ لیں۔ میں ایلون مسک کو ایک متنازع شخصیت ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے آنے کے بعد بہت سی آزادیاں ٹویٹر نے دی ہیں، اور یہ بات سب کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں جو ٹویٹر پر کر پا رہے ہیں وہ پہلے نہ کر پاتے اور فوراً بین ہو جاتے۔ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ الاؤ نہیں کرتے یہ باتیں، پورے بڑے اکاؤنٹ اٹھا کر وہ پھینک دیتے ہیں، آپ کو لائف ٹائم کے لیے بین کر دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر۔ لیکن ٹویٹر نے آپ کو یہ موقع دیا، اور ٹویٹر نیوز کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بریکنگ نیوز سب سے پہلے شاید ٹویٹر پر آتی ہے، تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اب نیریٹو سوشل میڈیا سیٹ کرتا ہے، ورنہ پورے میڈیا کو کنٹرول کر کے انہوں نے تو بہت کچھ کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اب تک یہ جیت اس لیے نہیں پائے کہ نیریٹو سوشل میڈیا سے بنتا ہے، مین سٹریم میڈیا سے نہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مولوی کے ناکام ہونے کے بعد اور اس کے ٹھس ہونے کے بعد دوسرے مولوی کو لانچ کیا گیا ہے کہ میں قوم کا شعور دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں۔ بہت اچھا کام ہے کہ ہر وہ بندہ جو غلط سائٹ سے اور کسی کی زبان بول رہا ہے، لوگ فوراً اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ہفتے جو مہنگائی کے نمبرز آئے ہیں وہ ہوش ربا ہیں؟ سینسٹیو انڈیکس جو ہے، پرائس انڈیکس 40% سے اوپر چلا گیا ہے۔ کیا اتنی مہنگائی میں عوام گزارا کر سکتی ہے؟ کیا غریب جی سکتا ہے؟ یا تو یہ کرتے کہ اتنی بڑی سازش اور غداری کے بعد قوم کو ہی کچھ ریلیف دے دیتے، نہ قوم کو کوئی ریلیف ملا، نہ ملک کے لیے کوئی اچھا ہوا، تو پھر کن کے لیے اچھا ہوا؟ چند شخصیات کے لیے۔ اس لیے اداروں کی نہیں، کرداروں پہ بات کی جاتی ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی زبردست بات احمد جواد نے کی ہے، گو کہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، اور اینڈ ٹائم رجیم چینج کے وقت وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہی انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ واپس راہ راست پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا زبردست مضمون لکھا، میں چھوٹا سا اس کا پارٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کل آپ جو سوشل میڈیا پر جذبات دیکھ رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا پریس کانفرنس زدہ ہے، جو باقی رہ گئے ہیں وہ روپوش ہیں، کور کمیٹی غیر فعال ہے، پارٹی کے پاس ایک آنا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے دفاتر بند ہیں، ملازمین فارغ ہیں، تو پی ٹی آئی کیسے کوئی سوشل میڈیا کمپین چلا سکتی ہے؟ آپ نے سوچا کہ ڈنڈے کے زور پر سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، لیکن آپ کے تمام پرانے ہتھیار ناکام ہو گئے۔ اب جو بھی سوشل میڈیا پر ہے اس کا تعلق صرف عوامی جذبات سے ہے، چاہے یہ کسی گھریلو خاتون کے ہیں یا کسی نوجوان کے ہیں، کسی بچے کے ہیں، کسی بوڑھے کے ہیں، کسی ریٹائرڈ میجر کے ہیں، کسی ریٹائرڈ کرنل کے ہیں، کسی دانشور کے ہیں، چند صحافیوں کے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عوامی جذبات ہیں۔ اگر آپ ان سے خوفزدہ ہیں تو یا تو آپ ملک بدل لیں
یا 90% پاکستانیوں کو ملک بدر کر دیں یا غزہ کی طرح تباہ کر دیں، اس کے علاوہ آپ سے محبت ہو نہیں سکتی۔ یہ اب پتھر پہ لکیر ہے۔ بھٹو اور شریفوں کی سیاست ختم ہو چکی، اب انہیں بیساکھیاں چاہیے۔ جو بھی چوروں کو بیساکھیاں دیتا ہے، کیا عوام اسے پھولوں کے ہار ڈالے گی؟ عوام اسے گالیاں بھی دے گی اور شدید نفرت بھی کرے گی۔ اگر میں چوروں کا ساتھ دوں گا تو کیا لوگ مجھ سے محبت کریں گے؟ آج عوامی جذبات خالصتاً عوام کے احساسات ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ آپ کے پچھلے 18 ماہ میں کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے نہ کسی نے عمران خان کو سنا نہ دیکھا۔ میں بہت پہلے مختلف فورمز پر بتا چکا ہوں، یہ قوم سے قوم عمرانیہ بن چکی ہے۔ اس قوم کی نفرت سے بچنا ہے تو عمران خان سے معافی مانگ لو، نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ کسی 2 نمبر اینکر یا دانشور یا صحافی یا میڈیا ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ روز گالیاں بھی کھاؤ گے اور نفرت بھی برداشت کرو گے۔ لیکچر دینے سے عوامی جذبات نہیں بدلتے، زمینی حقائق کو سمجھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست اور کمپریہنسو طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عوامی جذبات ہیں جن کو اب روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔